رپورٹ لے کر آئے تھے، یہ 135 صفحے کی رپورٹ ہے۔ یہ انہوں نے خود بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ بار بار رپورٹ کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہے تھے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ یہ کسی جماعت کی رپورٹ نہیں ہے، یہ کسی پرائیویٹ ادارے کی رپورٹ نہیں ہے، اس کو حکومت پاکستان نے تیار کیا ہے۔ اور اس رپورٹ کا عنوان ہے اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز، یعنی ریاست دشمن بیانات۔ اور اس رپورٹ میں یہ جون 19 سے اگست 2021 تک کی 2 سال سے کچھ زیادہ پر محیط ہے، اور اس میں جن اداروں یا ملکوں کا نام لیا گیا جو ریاست دشمن ہیں، اس میں اسرائیل اور ہندوستان ہیں، جو بلا شبہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس میں بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ کا بھی نام لیا گیا، جو یقیناً ریاست کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یعنی حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ ریاست دشمن ہیں۔ یہ بات کوئی سیاسی لیڈر کرے تو بھی سمجھ نہیں آتی، ملک کے اندر میڈیا میں یہ باتیں آئیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر مارشاء اللہ کا دور ہو، ماضی میں ہمارے ہر مارشاء اللہ کے دور میں سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، جرنلسٹ کو ریاست دشمن کہا گیا ہے، یہ لقب دیا گیا ہے۔ لیکن ایک نام نہاد جمہوری حکومت جو بلا شبہ ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے، اگر آج وہ یہ محسوس کرے اور حکومتی وسائل استعمال کر کر یہ الزام لگائے کہ اس ملک کے سیاستدان ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے صحافی ریاست دشمن ہیں، اس ملک کے محب وطن لوگ ریاست دشمن ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی مارشاء اللہ حکومت میں بھی صحافت پر اتنی پابندیاں نہیں آئیں، اتنے صحافی نہیں اٹھائے گئے، اتنے لوگوں کو دھمکیاں نہیں ملیں جتنی اس حکومت کے دور میں ملی ہیں۔ کبھی بھی مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی جو اس حکومت میں کی گئی ہے۔ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ معمولی رپورٹ نہیں ہے، 135 صفحے کی رپورٹ ہے، حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے۔ اس میں اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کی 2 باتوں سے پتہ چلے گا۔ اس رپورٹ میں 5-6 جگہ پر نقشہ دکھایا گیا ہے ایشیا کا اور مڈل ایسٹ کا، اور اس نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تو کیا یہ وزراء یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ دیکھی تھی آنے سے پہلے؟ کیا اس رپورٹ کو انہوں نے پڑھا تھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر اس کی ذمہ داری یہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ جو یہ حکومت ہندوستان کا آرٹیکل 370 کو قبول کرنے کو تیار تھی،
آج اس کا عکس اس نے اس رپورٹ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یہ شاید اس زمانے کی رپورٹیں بنائی تھیں کہ عوام کو دکھائیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان 370 کرے یا 35A کرے، ہم تو ہندوستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے موقف سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم تو 370 کی باتیں کریں گے، ہم 35A کی باتیں کریں گے۔ تو آج اس کا عکس اس رپورٹ میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جہاں سے یہ ڈیٹا لیا گیا، یہ رپورٹ خود کہتی ہے کہ ٹویٹس میپ نامی ایک کمپنی سے یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا جو انالیسس کرتی ہے دنیا میں ٹویٹس کا، کہ کس نے کتنے ٹویٹ کیے، کب کیے، کہاں سے کیے، کس بیانیے پر کیے۔ یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں پر رپورٹ میں شامل کر دیا گیا کہ جناب یہ لوگ ذمہ وار ہیں۔ یہ صرف ایک بات بتانا بھول گئے کہ یہ صرف ٹویٹس کا ذکر ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ معمولی سی بات رہ گئی پیچھے کہ جی ٹویٹس بڑے ہوئے ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ لکھا ہوا کیا تھا۔ کیا پاکستان کے حق میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی ناکامیوں کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی، ان نااہل وزیروں کی بات ہو رہی تھی۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، ان کا مقصد کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کو تو ٹیلی فون نہیں آ رہا، وہ مہینے سے پریشان ہے، ٹیلی فون نہیں آ رہا امریکہ کے صدر کا۔ ان کی تو زندگی میں ایک ہی پریشانی ہے، ٹیلی فون آج تک نہیں آیا۔ امریکہ بھی گئے، وہاں سے بھی کوشش کی، شاید ٹیلی فون نہیں ملا، نمبر نہیں ملے، لیکن ٹیلی فون ہمیں نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہو گئے کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ملک میں بات کریں اس حکومت کی کرپشن کی تو وہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، اس حکومت کی نااہلی کی بات کریں تو نیشنل سیکورٹی ایشو بن جاتا ہے۔ افغانستان میں جو آج ہماری حالت ہو رہی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اس ریجن کی مختلف طاقتوں کے ساتھ، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ یعنی آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں ہندوستان بھی اتنا ہی حصہ رکھتا ہے جتنا پاکستان رکھتا ہے۔ یعنی وہ ملک جس نے عشروں تک کروڑوں افغانیوں کو پناہ دی، اپنے ملک کے حالات خراب ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوج کے، پولیس کے، سول انتظامیہ کے، عام شہری شہید ہوئے۔ آج اس ملک کا درجہ اور ہندوستان کا درجہ، جس کا ایک آدمی افغانستان میں نہیں مرا، برابر ہے، جس کو ایک پیسے کا نقصان افغانستان سے نہیں ہوا، وہ آج پاکستان جس نے اپنی پوری معیشت دباؤ پر لگا دی۔ 40 سال سے افغانستان کی جنگ جو ہے اس کے اثرات ہم پر ہیں۔ یہ ناکامی چھپانے کے لیے آج یہ ایسی رپورٹیں، یہ رپورٹ ہے، یہ فخریہ طور پر اس حکومت کے وزیر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیان کر رہے ہیں۔ تو کل حذیف خاندادہ صاحب نے پوچھا وزیر انفارمیشن سے کہ آپ نے یہ انالائز کیا ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، آپ نے کوئی شہادت ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فلانے آدمی نے یہ بات کی ہے؟ کیونکہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ، تقریباً 100 سے زائد صفحات جو ہیں، وہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں۔ تو انہوں نے بڑے آسان جواب دے دیا۔ اس حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس حکومت میں اگر کوئی مہارت ہے، کوئی کمپٹنس ہے، وہ جھوٹ بولنے میں ہے، وہ سفید جھوٹ بولنے میں ہے۔ ماشاءاللہ ایسا جھوٹ شاید ہی دنیا میں حکومت کبھی بولی ہو جو اس حکومت کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر بولتے ہیں۔ تو جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ تو ایزمپشنز ہیں، یعنی مفروضے ہیں۔ مفروضے کی بنیاد پر 135 صفحے کی رپورٹ، جس میں
آپ نے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، صحافیوں کو اسرائیل اور ہندوستان کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس ملک کا وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر یہ فرما رہے ہیں۔ تو میں چند نام لے لیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وطن دشمن عناصر ہیں۔ افراسیاب خٹک صاحب پوری زندگی گزار دی ہے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے۔ فرد اللہ بابر صاحب، ان کا قصور بھی جمہوریت کی بات کرنا ہے۔ بشرا گور صاحبہ ہیں۔ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ رحمان ملک صاحب ہیں جو سابقہ منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں۔ بہت سے صحافیوں کی، عظمہ بخاری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں، عمار مسعود صاحب ہیں، بین سلیم صاحب ہیں، اور بہت سے صحافیوں کے نام اس کے اندر آئے ہیں۔ اور ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ کئی جگہ پر ہمارے وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ یہ بات کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ متعدد کاغذات پر جو ہم نے پڑھا ہے تو ریام خان صاحبہ کا نام بھی ان ریاست دشمن عناصر میں شامل ہے۔ یہ آج کیفیت ہے اس ملک میں کہ جو آپ کے بعد کوئی بات کر دے، آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کرے، آپ کی معیشت کی تباہی کو ایکسپوز کرے، آپ کے سکینڈلز کو ایکسپوز کرے، آپ کی جو پالیسیز ہیں جس نے آج پاکستان کو تنہا کر دیا دنیا کے اندر، جس نے ہر دوست ملک سے ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے، جس نے کشمیر کے مسئلے پر ابہام پیدا کر دیا ہے، جس نے افغانستان جیسے مسئلے پر آج پاکستان گو بگو کی کیفیت میں ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی 8 گھنٹے کا بریفنگ ہوئی اعلیٰ ترین عسکری سطح پر پارلیمنٹ کی، جو 8 گھنٹے جاری رہی۔ اس میں پی ٹی ایم بھی موجود تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اس میں جے یو آئی بھی موجود تھی، اس میں اے این پی بھی موجود تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے کے سربراہ، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ ریاست دشمن عناصر کو افغانستان پر اور دیگر معاملات پر سیکیورٹی بریفنگ دیتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پریس کانفرنس کر کر۔ اگر یہ رپورٹ عام طور پہ شائع کر دی جاتی تو کم از کم یہ پوچھا جا سکتا تھا اس ادارے سے کہ بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا یہ رپورٹیں بنانے کا اور یہ شائع کرنے کا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ جو رپورٹیں مفروضے کی بنیاد پر ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور جس کمپنی سے یہ ڈیٹا لیا گیا، جو کینیڈا کی کمپنی ہے، یہ تو ہم اپنے ملک سے ڈیٹا لیتے نا۔ اگر ہم میں اہلیت ہوتی اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے کہ ہمارے خلاف کون عمل پیرا ہے دنیا کے اندر، کون ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، ہم اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہمیں کینیڈا کی کمپنی سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے دلچسپ کہیں یا افسوسناک کہیں یا دکھ بھری بات، کہ جب اس کمپنی سے رابطہ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ ڈیٹا نہیں بیچا ہے۔ یعنی ڈیجیٹل میڈیا ونگ، منسٹری آف انفارمیشن، جس کی یہ رپورٹ ہے، اس کو ہم نے ڈیٹا نہیں بیچا۔ یعنی اور نہ انہوں نے بیچا ہے نہ ان سے مانگا گیا ہے۔ یعنی یا ہم نے اس کمپنی کا ڈیٹا چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے یہ ڈیٹا سارا خود ہی بنا لیا ہے۔ اس کمپنی نے اس ڈیٹا سے، جس ڈیٹا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، جس پر یہ ساری رپورٹ بنی ہوئی ہے، لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔
یہ کیفیت ہے آج اس سارے معاملے کی. مقصد ایک ہے کہ جو آج اس ملک کے معاملات ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اور خصوصاً جو ہمارے افغانستان کے معاملات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے. لیکن توجہ ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کا موقف افغانستان میں کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہم پر ہوں گے. 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں افغانستان کے اثرات اور بے پناہ اثرات اس ملک پر ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہم نے دی ہیں افغانستان کے مسائل کی وجہ سے. تو کیا آج اس ملک کے عوام کو، ان شہیدوں کو، ان کے ورثاء کو، اس ملک کے پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کیا پالیسی ہے، ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، ہم کس طرح اپنے ملک کا دفاع کریں گے، کس طرح ہم تحفظ دیں گے پاکستان کے عوام کو. ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں. رپورٹوں سے اور ٹویٹوں سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے سے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ کیفیت آج پاکستان کی ہے، یہ افسوسناک حالات پاکستان کے ہیں. خرم صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، یہ اس رپورٹ کے عنوان پہ لکھا ہے کہ ڈیپ انالیٹکس ہوئے ہیں، کہ جی گہرا تجزیہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی گمراہ کن اور غیر معتبر ہے، شوڈی ہے، کیونکہ اس میں نہ گہرائی ہے اور نہ تجزیہ ہے. کہیں دور دور تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جو پہلی ٹیکنیکل بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن اور مفروضوں پر مبنی ہے کہ یہ صرف ہیش ٹیگ کا انالیسس کیا گیا ہے کہ جی کتنے لوگوں نے اس ہیش ٹیگ کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا. رپورٹ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ انہوں نے کیا. انہوں نے ٹویٹ نہیں پڑھے، صرف جس ٹویٹ میں ہیش ٹیگ مینشن کیا گیا انہوں نے اس کو نکال کر اس کو ریاست مخالف بنا دیا. یہ ہیش ٹیگ کا بہت غیر معتبر طریقہ ہے، کیونکہ ٹویٹ نہیں پڑھا گیا کہ جس شخص نے وہ ہیش ٹیگ استعمال کیا اس نے اس کے حق میں بات کی یا اس کے خلاف بات کی، ہمیں نہیں معلوم. اور اسی وجہ سے جب ایک خاتون اینکر کا نام بھی اس کے اندر آ گیا، انہوں نے رابطہ کیا تو پھر ان کو ایک ڈسکلیمر دینا پڑا جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ if an account is listed in this report, it does not always imply that the content of the tweet is anti-state. کہ اگر اس رپورٹ میں کسی اکاؤنٹ کا نام لکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا متن ریاست مخالف تھا. تو یہ جو 135 صفحے ہیں، یہ اگر آپ ان کو اینالائز کریں گے تو ان 135 میں سے 85 صفحے تو سکرین شاٹس ہیں جس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ. نہیں تقریباً جو ہے 64% جو رپورٹ جو ہے وہ سکرین شاٹ ٹھاپ کے، اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے کہیں بھی دور دور تک. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 666 ٹویٹس کا تجزیہ کیا گیا، اس میں سے 142 ٹویٹ صرف 3 اکاؤنٹ سے، صرف 3 اکاؤنٹ سے، یعنی 22% ٹویٹ جو ہیں وہ 3 اکاؤنٹ، اس کی بنیاد پہ اتنی بڑی رپورٹ چھاپ دی ہے ریاست مخالفت کی. اور وہ جو 3 اکاؤنٹ ہیں جو جن کا 20% جن کا حصہ اس رپورٹ کے اندر، ان کے ٹوٹل فالوورز کی تعداد صرف 11,000 ہے. یہ کون سا بحران ہے 11,000 لوگوں کا جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا یہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، اصل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فاشسٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ریاست مخالف کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یاد کیجئے، میں یاد کرا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم بطور عمران خان وزیر اعظم ایران تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گرد در اندازی ہوتی ہے. یہ ریاست مخالف نہیں ہے. جب آپ نیو یارک ٹائمز کو کہتے ہیں کہ اگر مسٹر مودی کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جائے تو وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اچھا ہوگا، یہ ریاست مخالف نہیں ہے جس مودی کو آج آپ فاشسٹ اور ہٹلر کہتے ہیں. اور ایک جو ان کی خان صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے 23 ستمبر 2019 کو کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں، امریکہ میں نیو یارک میں ہے وہ،
انہوں نے وہاں وہ تشریف لے کر اس گفتگو کے دوران فرمایا, اب میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں انگریزی میں, دی پاکستانی آرمی ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between, there had to be links because they trained them. اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اور ISI نے القاعدہ کو ٹریننگ دی افغانستان میں لڑنے کے لیے. اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف کہیں گے؟ پھر ستمبر 2019 میں خان صاحب تشریف لے گئے ایک سکھ کنونشن میں لاہور میں, اور وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان, اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہم جوہری ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کریں گے, جس کے اوپر ISPR کو 2 دن بعد کہنا پڑا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا ہے وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کس کو کہیں گے ریاست مخالف ہے؟ یا ابھی جب امریکہ کے ایک تفریحی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, if the Kashmir issue is settled, there will be no need for these deterrents. یعنی پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر یہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف بیانیہ کہتے ہیں؟ اصل میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جسمانی طور پر حملہ آور ہوتے تھے, کبھی پارلیمان کے اوپر, کبھی ڈنڈے لے کے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, کبھی اسلام آباد پولیس کے اوپر. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے آئین اور شہری آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہیں. انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن پر حملہ کر چکے ہیں جو جہاں صوبوں کے مالیاتی معاملات ڈسکس ہونے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ 2 دفعہ حملہ کیا ہے, یعنی وزراء پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. انہوں نے آزاد عدلیہ اور آزاد ججوں پر حملہ کیا ہے ریفرنسز فائل کر کے. انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی کس طرح بدترین, ہم اسے کہیں کہ استحصال کیا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور ابھی کہتے ہیں نا جی ہم نے پوری دنیا میں ہم میڈیا واچ کر رہے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے لندن کے اخبار گارڈین نے ایک طویل مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لندن پولیس نے وہاں کے مقیم ایسے لوگ جو پاکستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک شخص کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے اور ایک طویل لسٹ ہے جس میں نہ صرف یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بلکہ پاکستان کے معتبر ترین پروفیسرز, ریسرچرز شامل ہیں. ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور اس میں پھر لکھا گیا اس مضمون میں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر صرف ان آوازوں کو دبانا نہیں چاہتی بلکہ ملک سے باہر بھی ان کو دبانا چاہتی. تو محترم حضرات, یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں ایسے جماعتیں جو اصل میں ریاست مخالف ہیں, جنہوں نے پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے, وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ جماعتیں مسلم لیگ نون جیسی اور دوسری جماعتیں جو آئین کے اوپر عملداری کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ریاست مخالف کہا جا رہا ہے. ہم اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ اپنے حقوق کا دفاع ریاست مخالف نہیں ہے. آئین پاکستان پر عملداری کا مطالبہ ریاست مخالف نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. آئین میں درج بنیادی شہری حقوق کے لیے جدوجہد کرنا, آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کے اغوا کردہ جو ممبران ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. تو ریاست مخالف وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کے آواز اٹھانے والوں کو, اختلاف کرنے والوں کو کچل رہے ہیں. اصل ریاست کی مخالفت وہ ہے جس کے مرتکب
عمران خان, ان کے وزراء, ان کی حکومت روزانہ ہوتی ہے. میرے دائیں اور بائیں 2 حضرات وہ بیٹھے ہیں جن کو کئی مہینے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. تو پاکستانی شہریوں کے اور پھر کورٹ نے ان کو جب ضمانتیں دی تو اس میں لکھا گیا کہ ان کے حقوق کچلے گئے ہیں. اپنے شہریوں کے حقوق کچلنا ریاست کی مخالفت ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے حقیقت ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے, اس کی جو قدر ہے, وہ اتنی بھی نہیں جتنی ان کاغذوں کی ویلیو ہے. یہ صرف جو گھمبیر حالات ہیں افغانستان میں, جو گھمبیر خارجہ پالیسی کا انہدام ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں, یہ اس سے توجہ ہٹانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن مذموم کوشش بھی ایسی ہے جو پاکستان میں آواز اٹھانے والوں کو, حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو, وہ لوگ جو پہلے ہی کچلے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہیں, چاہے کسی بھی ملک کے حصے میں ہیں, ان کو یہ کہنا کہ وہ ریاست مخالف ہیں, یہ فاشزم ہے. اور ہم اس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم آئین پر عملداری چاہتے ہیں. اور آئین میں 2 باتیں ہیں جس پر ہم عملداری کا سب سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہے. ابتدائیہ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور دوسرا, آئین کا جو پہلا باب ہے جو بنیادی شہری حقوق, بنیادی آئینی حقوق سے متعلق ہے, ہم اس پر عملداری کا مطالبہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کوئی ہمیں ریاست مخالف کہے یا نہ کہے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.